السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم لوگ حضرت داؤد علیہ السلام اور جالوت کا ذکر کریں گے، تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اینڈ پر اپنی رائے ضرور دیجیے۔ جالوت ایک بابل کا کردار ہے جس کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک جنگجو تھا جس کو حضرت داؤد علیہ السلام نے شکست دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ایک بادشاہ عرب مورخین مسعودی کا بیان ہے کہ فلسطین میں بربر قوم آباد تھی اور یہ ان کا بادشاہ تھا۔ اس کے باپ کا نام مولود تھا۔ اس نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور اردن کے علاقے میں لڑائی ہوئی۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ طالوت نے اعلان کیا کہ جو کوئی جالوت کو مار دے گا اسے آدھی سلطنت انعام میں دی جائے گی اور اپنی بیٹی یعنی شہزادی کا نکاح اس سے کر دیا جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو پتھر مار کر ہلاک کر دیا۔ مورخ طبری کے نزدیک وہ عاد و سمود کی قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے اسرائیلیوں کو بہت پریشان کر رکھا تھا، حتیٰ کہ تبرکات اور تابوت سکینہ بھی بنی اسرائیل سے چھین کر لے گیا۔ اسلامی روایات بائبل کے مطابق ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ بائبل میں اس کا نام گلیت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت ملنے کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب طالوت جو بنی اسرائیل کے ایک نیک شخص تھا جب وہ بادشاہ بن گیا تو طالوت نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ جالوت بہت ہی قدور تھا اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا اس کا وزن تقریباً 5 کلو کے برابر تھا۔ جب حضرت طالوت بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کر ظالم بادشاہ جالوت سے مقابلے کے لیے بیت المقدس سے روانہ ہوئے تو ان کے لشکر کی اسی طرح آزمائشیں ہوئی۔ تفسیر خزان میں لکھا ہے کہ سخت گرمی تھی، صرف 3 سے 13 افراد نے صبر کیا اور صرف 1 چلو پانی لیا۔ وہ 1 چلو ان کے لیے اور ان کے جانوروں کے لیے کافی ہو گیا، اور جنہوں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا اور خوب پانی پیا تھا ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے، پیاس خوف بڑھ گئی اور ہمت ہار گئے۔ جالوت کے عظیم لشکر سے 3 سے 13 مسلمانوں کا مقابلہ تھا جو اطاعت گزار تھے۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے جو ابھی بہت ہی کم سن تھے اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا، اور غربت مفلسی کا یہ علم تھا کہ بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ روایت ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تھے تو راستے میں ایک پتھر بولا کہ اے داؤد مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا کہ اے داؤد مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کیا کہ اے داؤد مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ان تینوں کو اٹھا کر ایک کپڑے میں باندھ کر اپنے پاس رکھ لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنے کپڑے کو لے کر صف میں سے آگے بڑھے، اور جب جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو اس کپڑے سے نکال کر بسم اللہ پڑھ کر ان جالوت کی طرف پھینکا، اور یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد وہ پتھر نکل کر باقی جالوتیوں کو لگے اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بہت خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح مبین ہو گئی، اور اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا۔ پھر پورے 40 برس کے بعد جب حضرت طالوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور جب حضرت سموئیل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی نبی کو نہیں ملے۔ آپ پہلے شخص ہیں کہ ان دونوں عہدوں پر فائز ہو کر 70 برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کو سنبھالا۔ پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں پر فائز کیا۔ ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔